انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ میرے پیغمبر، ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا ہے، مبشر، نذیر، داعی، سراج منیر بنا کر بھیجا ہے۔ پہلا کیا ہے؟ پہلا تمغہ کیا ہے؟ شاہد۔ شاہد کا کیا معنی آپ کرتے ہیں؟ جی گواہ، جزاک اللہ۔ کس چیز کی گواہ؟ حضور کو پہلا تمغہ ملا، آپ گواہ ہیں۔ آپ کیا ہیں؟ وٹنس، گواہ۔ کس چیز کے؟ رب العالمین نے فرمایا میرے پیغمبر، آپ نے مکہ میں، مدینے میں صفا کی بلندی پہ کھڑے ہو کر، شعب ابی طالب میں پتے چبا کر، طائف میں پتھر کھا کر، احد میں خون میں نہا کر، بدر میں تلوار چلا کر، آپ نے میری توحید کی گواہی دی، میری وحدانیت کی شہادت دی۔ ہم آپ کو عرش بری سے یہ لقب عطا کر رہے ہیں، شاہداً، آپ میری توحید کے گواہ ہیں، میری وحدانیت کے شاہد ہیں۔ اور میرے پیغمبر، میں عرش بری سے اعلان کر رہا ہوں، آپ نے کٹھن مرحلوں میں، کٹھن حالات میں میری توحید کی شہادت دی۔ ہم آپ کو اس کے بدلے میں انعام کے طور پر، آپ جب میری توحید کی گواہی دے رہے ہیں تو میں آپ کی رسالت کی گواہی دینا چاہتا ہوں۔ آپ میرے شاہد، آپ میرے گواہ، آپ میری توحید کے وحدانیت کے شاہد ہیں، اور میں عرش معلیٰ پر آپ کی رسالت کا، آپ کی نبوت کا، آپ کی ختم نبوت کا گواہ بن گیا ہوں۔ وانا علی ذالک من الشاہدین۔ تھوڑا ایکو کم کر دیں، تھوڑا ایکو کم کر دیں، تھوڑا سا کر دیں، آواز زیادہ کریں، ایکو کم کر دیں، ریپیٹ کم ہو، نعت میں اچھا لگتا ہے، گفتگو میں ذرا تھوڑا خلل آ جاتا ہے۔ فرمایا آپ میری توحید کے گواہ ہیں اور میں آپ کی رسالت کا گواہ ہوں۔ آپ نے تو میری توحید کی گواہی مکے میں، مدینے میں، طائف میں، شعب ابی طالب میں، صفا پر، بازار عکاظ میں آپ نے میری توحید کی گواہی دی، لیکن میں نے آپ کی رسالت کی گواہی عالم ارواح میں، انبیاء کی مجلس میں، نبیوں کے سامنے آپ کی رسالت کی گواہی۔ انداز بڑا عجیب تھا۔ رب العالمین نے فرمایا آتیتکم من کتاب و حکمہ۔ سارے نبیوں کو، سارے رسولوں کو جمع کیا اور فرمایا میں تم سب کو نبوت دے کر دنیا میں بھیج رہا ہوں۔ تم سب کے پاس نبوت ہوگی، لیکن آخر میں آنے والے میرے آخری محبوب کے پاس تو ختم نبوت ہوگی۔ تم سب کو میں امتیں عطا کروں گا،
لیکن تم سب کے بعد آنے والے آخری نبی کو میں خیر امت دوں گا، تم سب کو میں شفاعت کا اختیار دوں گا، لیکن آخر میں آنے والے آخری رسول کو میں شفاعت کبریٰ کا تاج پہناؤں گا، تم سب کو بھی معراج کراؤں گا، لیکن تم سب کا معراج فرش زمین پر ہوگا، اور آخر میں آنے والے آخری رسول کا معراج عرش بری پر ہوگا۔ اشارہ ہوگا کہ جتنا فرش سے عرش بلند ہے، زمین سے آسمان بلند ہے، اتنا تم باقی نبیوں سے محمد کی شان بلند ہے۔ آتیتکم من کتاب، نبیوں کے مخاطب ہو کر فرمایا۔ دریا خان کے دوستو، یہاں ایک گرہ لگاؤں۔ رب العالمین نے عالم ارواح میں نبیوں سے فرمایا، آتیتکم من کتاب و حکمہ، میں تم سب کو کتاب و حکمت دے کر بھیجوں گا۔ کہیں فرمایا آتینا ابراہیم رشدا، ابراہیم کو رشد و ہدایت دے کر بھیجوں گا۔ کہیں فرمایا آتینا موسیٰ الکتاب، موسیٰ کو کتاب دے کر بھیجوں گا۔ کہیں فرمایا آتینا عیسیٰ ابن مریم البینات، عیسیٰ ابن مریم کو بینات دے کر بھیجوں گا۔ کہیں فرمایا آتینا لقمان الحکمہ، لقمان کو حکمت دے کر بھیجوں گا۔ کہیں فرمایا آتینا داؤد و سلیمان علما، داؤد و سلیمان کو علم دے کر بھیجوں گا۔ لیکن دریا خان والو، جب آخری پیغمبر کو نوازے جانے کی باری آئی، رب العالمین کا انداز بدل گیا۔ آتینا نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا انا اعطیناک الکوثر، میرے پیغمبر ہم نے تیرا دامن خیر کثیر سے بھر دیا ہے۔ ساقی کوثر بھی آپ ہیں، شافی محشر بھی آپ ہیں، ہادی کل بھی آپ ہیں، دانائے سبل بھی آپ ہیں، ختم رسول بھی آپ ہیں، فخر رسول بھی آپ ہیں، شمس الضحیٰ بھی آپ ہیں، بدر الدجا بھی آپ ہیں، نور الہدیٰ بھی آپ ہیں، خیر الورا بھی آپ ہیں، بلغ العلا بھی آپ ہیں، کشف الدجا بھی آپ ہیں، نور الہدیٰ بھی آپ ہیں، صاحب قاب قوسین او ادنا بھی آپ ہیں، میرے پیغمبر احمد مجتبیٰ بھی آپ ہیں، محمد مصطفیٰ بھی آپ ہیں۔ فرمایا انا اعطیناک الکوثر، آگے کیا؟ فصل لربک وانحر۔ اللہ، یہ سورت شان، یہ آپ کو عنوان لکھا ہے نا، سیرت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، یہ سورت ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ دریا خان والو، چھوٹی سی صورت ہے، 3 آیتیں۔ پہلی آیت میں مقام مصطفیٰ بیان کیا، دوسری آیت میں مشن مصطفیٰ بیان کیا، تیسری آیت میں انجام دشمن مصطفیٰ بیان کیا۔ دیکھیے انا آتیناک الکوثر، مقام مصطفیٰ، فصل لربک وانحر، مشن مصطفیٰ،
ان شانئک هو الابتر، انجام دشمن مصطفیٰ۔ شان نزول، ہر صورت کا شان نزول ہوتا ہے۔ ہاں، شان نزول بڑا عجیب ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا 1.5 سالہ بیٹا، کتنی عمر؟ حضرت ابراہیم انتقال کر گئے۔ امام الانبیاء اپنے بیٹے کی میت کو گود میں اٹھائے بیٹھے، آنکھوں میں آنسوؤں کی لڑیاں آئیں، بیٹے کی لاش امام الانبیاء کی گود میں ہے، اکلوتا بیٹا۔ ایک مشرک نے دل زخمی کر دیا، ایک تانا زن نے دل مجروح کر دیا، ان کا تو بیٹا ہی کوئی نہیں، ان کا نام مٹ جائے گا۔ آپ کا کیا چاہیے؟ بیٹے نہ ہونے پر خواتین کو تانا مارنے والے، یہ مشرکانہ عادت ہے، دور جہالت کی یاد ہے۔ جی ہاں، اس مرحلے سے امام الانبیاء بھی گزرے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹے کی میت کو گود میں اٹھائے، اشک بار بیٹھے ہیں۔ ایک بدبخت عاص بن وائل نے دل زخمی کر دیا، کہنے لگا بیٹا کوئی نہیں، نام مٹ جائے گا۔ ایک تو بیٹے کی وفات ہے، پھر تانے نے دل زخمی کر دیا۔ ساون بھادو کی طرح اشکہائے نبوت گرنے لگے۔ عرش بری پہ دیکھا گیا، میرا محبوب گریا کر رہا ہے۔ تسلی کے لیے، حوصلے کے لیے آیت اتری، فرمایا انا اعطیناک الکوثر۔ فوت کون ہوا ہے؟ بیٹا۔ اور تسلی کیا ہے؟ انا اعطیناک الکوثر، یہ کوثر، ہم نے آپ کو کوثر دے دیا، روئیے نہیں، آنسو نہ بہائیے، حوصلہ نہ چھوڑیے، ہم نے آپ کو کوثر دے دیا ہے۔ بہت سے معنی، کسی نے کہا حوض کوثر، کسی نے کہا خیر کثیر، لیکن آج کی اس مجلس میں ایک معنی دے کے جا رہا ہوں۔ دریا خان والوں، آج کی اس ملاقات میں الکوثر کا ایک معنی بتا کے جا رہا ہوں، یاد رکھیں گے؟ انشاءاللہ، انشاءاللہ، ہاتھ اٹھائیے، انشاءاللہ۔ رب العالمین نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، میرے پیغمبر سگا بیٹا فوت ہو گیا، یہ تو حکمت تھی۔ نرینہ اولاد نہ رہی، یہ تو حکمت تھی۔ اور ہم نے صحابہ کی صورت میں کثیر روحانی بیٹے دے دیے، کثرت سے بیٹے دے دیے، یہ عنایت ہے۔ فرمایا انا اعطیناک الکوثر، یہ جو اٹھائے بیٹھے ہیں میت، یہ حکمت ہے۔ ہاں، کاش آپ پہنچ سکو، کوشش کرتا ہوں آپ کو پہنچاؤں، کوشش کرتا ہوں آپ کو پہنچاؤں۔ یہ جو میت اٹھائے بیٹھے ہو، یہ حکمت ہے، اور جو صحابہ جان دینے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، یہ عنایت ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے بیٹا نہیں دیا، سگا بیٹا نہیں دیا، یہ میری حکمت ہے، اور حکمت ختم نبوت ہے، اور حکمت ختم نبوت ہے۔ ہم نے بہت سے انبیاء بھیجے، ان کو بہت سے بیٹے دیے، اور ان کے بیٹے بھی نبی ہوئے۔ ابراہیم کا اسماعیل نبی،
یعقوب کا، یوسف نبی زکریا کا، یحییٰ نبی داؤد کا، سلیمان نبی۔ اے محمد تیرا بیٹا ہوتا جوان ہوتا اور ختم نبوت کی وجہ سے نبی نہ ہوتا، یہ تو تیرے شایہ نشان نہیں تھا نا، یہ تو تیرے شایہ نشان نہیں تھا۔ اگر دے دیتے بیٹا، اگر بیٹا دے دیتے اور وہ جوان ہو جاتا، نبی ختم نبوت کی وجہ سے نہ بناتے، لیکن تیری امت میں سے فرط محبت میں، فرط عقیدت میں کوئی تیرا امتی تیرے سگے بیٹے کو نبی کہہ دیتا، تیری ختم نبوت کی چادر داغدار ہو جاتی۔ اے میرے پیغمبر، ما کان محمد ابا احد، یہ وہی مفہوم ہے، یہ وہی مفہوم ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، یہ وہی ہے، تو بیٹے کا باپ نہیں، یہی ترجمہ کرتے ہیں نا، مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، بیٹوں اور مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے، ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین، ہم نے بیٹے، عربی میں کیا کہوں، ہم نے ابنیت، ہم نے بنوت لے لی، یہ حکمت تھی، ختم نبوت دے دی، یہ عنایت ہے۔ ہم نے ابنیت لے لی، حکمت تھی، ختم نبوت دے دی، عنایت تھی۔ ہم نے بیٹے لے لیے، حکمت تھی، صحابہ دے دیے۔ وہ دیکھنا ایک بیٹا، دریا خان والو، آج آپ کی برکت ہے کہ قلب چل گیا ہے، ورنہ میں سوچ رہا تھا اس گرمی میں مجھ سے چلا جا رہا تو قلب کیسے چلے گا۔ ایک بیٹا باپ سے، اور وہ باپ بھی رسول تھا، اس کو کہہ رہا تھا، باپ کہہ رہا تھا بیٹا کشتی میں آ جا، کیا کہہ رہا تھا باپ، یا بنیا ارکب معنا، یہ بیٹا کیا کہتا ہے، قال ساوی الی جبل یعصمنی من الماء، ابا تیری کشتی میں نہیں آؤں گا، پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، اور یہ طوفان پہاڑوں کی چوٹیوں پر تو نہیں پہنچے گا، بچ جاؤں گا۔ سگا بیٹا تھا نا کنعان، نوح کا علیہ السلام، سگا بیٹا، لیکن اے محمد ہم نے سگا بیٹا تو نہیں دیا، لیکن زید ابن حارثہ کا تو حال دیکھنا، ابن حارثہ کا تو حال دیکھنا۔ زید جانتے ہو زید، سیدہ خدیجہ نے ایک غلام بازار سے خریدا، نام تھا زید، اور خرید کر اپنے شوہر، اپنے سرتاج محمد کی خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ زید کے سگے باپ کو خبر ہوئی کہ تیرا بیٹا زید مکے میں ہاشمی قبیلے کے گھر غلام بن کے خدمت کر رہا ہے۔ وہ وہاں سے چلا، محمد عربی کے پاس آیا، بیٹے سے ملا، زید سے کہنے لگا زید بہت دور سے آیا ہوں، تیری ماں بے قرار ہے، تیری بہنیں تیری جدائی میں آنسو بہا رہی ہیں، چلنا وہ تیری راہ تک رہی ہیں۔ زید کہتا ہے ابا جان پہلے میرے آقا سے اجازت لے لیجئے۔ باپ رحمت عالم کی خدمت میں آ گیا، عرض کی
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو شریف ہیں، آپ تو کریم ہیں، یہ میرا بیٹا ہے، جتنے پیسوں سے آپ نے خریدا ہے میں دگنے پیسے دیتا ہوں، واپس دے دیجئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لے جاؤ، بغیر معاوضے کے لے جاؤ، مفت لے جاؤ، لیکن شرط یہ ہے کہ جبرن لے کے نہ جاؤ، پوچھ کے لے جاؤ۔ باپ کہتا ہے زید دیکھنا اب تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے، تیرے آقا نے بھی اجازت دے دی ہے، چلیے نا۔ زید کہنے لگا ابا جان اب میری بھی سنیے، مجھے آپ کے سایہ ابوت میں، تیرے سایہ شفقت میں وہ رحمت نہیں ملی جو محمد عربی کے دامن میں ملی ہے۔ میں آپ جیسے ہزاروں باپ چھوڑ سکتا ہوں لیکن محمد کو نہیں چھوڑ سکتا۔ جائیے ماں کو کہہ دیجئے صبر کر لے، بہنوں کو کہہ دیجئے صبر کر لے، ہزاروں آزادیاں ان کی غلامی پہ قربان کرتا ہوں، ہزاروں آزادیاں ان کی غلامی پہ قربان کرتا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زید تو غلام نہیں ہے میرا بیٹا ہے۔ منہ بولا بیٹا کہا، تو غلام نہیں ہے میرا بیٹا ہے۔ اور پھر محمد عربی نے باپ بن کے دکھایا، زید کی شادی اپنی پھپھی زاد بہن سے کروائی، غلام زید کی شادی ہاشمی سید قبیلے میں، غلام زید کی شادی۔ اور یہ وہ واحد صحابی ہے جس کا تذکرہ قرآن میں کیا۔ دریا خان والوں 1,24,000 اصحاب رسول میں یہ اعزاز اور انفرادیت صرف حضرت زید کو حاصل ہے کہ قرآن نے ان کا نام لیا۔ فلما قضا زید، کسی اور صحابی کا نام قرآن نے نہیں لیا، ان کا لیا۔ محمد عربی کے قدموں سے وابستہ ہوا، بیٹا بنایا، خاندان نبوت میں شادی کی، بلند مقام دیا، قرآن میں نام آیا، فرمایا انا آتیناک الکوثر، انا آتیناک الکوثر۔ سگے بیٹے نہیں ہیں، یہ تو حکمت ہے، زید جیسے کثیر بیٹے دے دیے، یہ عنایت ہے۔ انا آتیناک الکوثر۔ صحابہ اکرام ذات رسالت کے بیٹے ہیں، تیرے بیٹے تجھے وہ سکون نہیں پہنچائیں گے، وہ محبت نہیں، سگے بیٹے وہ سکون نہیں دے سکیں گے جو تیرے یہ روحانی بیٹے دے دیں۔ تو بات کہاں تھی؟ آتیتکم من کتاب و حکمہ، عالم ارواح میں اللہ نے انبیاء سے کہا کہ تم سب کو کتاب و حکمت دے کر بھیجوں گا۔ ثم جاءکم رسول، پھر ایک ایسا رسول آئے گا مصدق، تم سب کی تصدیق کرے گا، تم سب اس پر ایمان لاؤ گے ایمان؟ اقررنا، سب نے کہا لائیں گے۔ قال فاشہدوا، اللہ نے فرمایا گواہ ہو جاؤ۔ وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، یا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، میں بھی گواہ ہوں، میں بھی رسالت محمدی کا گواہ ہوں۔ اللہ خود شاہد ہو گیا، اللہ خود کیا ہو گیا؟ شاہد ہو گیا۔ یہ پہلی صفت تھی، شاہد۔ دوسرا تمغہ، دوسرا اعزاز مبشرن، جنت کی بشارت دینے والا۔ تیسرا تمغہ کریڈٹ، اعزاز نذیرن، ڈرانے والا۔ چوتھا بھول گئے، چوتھا اعزاز داعی اللہ، داعی۔ اور پانچواں سراج منیر۔
یہاں کچھ کہوں پھر آپ سے اجازت چاہوں. مجھے حکم دیا برادرم محمد عثمان صاحب نے کہ جمال مصطفیٰ پر بات کرنی. اب موقع آ گیا سراج منیر کے حوالے سے. دو لفظ ہیں سراج اور یہ بھی سیکھ کے جائیے گا. شاید سیکھا آپ نے. میں ذرا دہرا دوں آپ کو میں نے آپ کو کیا کیا سکھایا. شاہد سورت کوثر پوری بلکہ ایک آیت ہوئی وہ پوری کر لوں. 2 آیتیں بھی جلدی جلدی. انا اعطیناک الکوثر ہم نے آپ کو صحابہ جیسے کثیر بیٹے دیے. سگے بیٹے نہیں یہ حکمت. کثیر بیٹے صحابہ جیسے یہ عنایت. اے پیغمبر ہم نے آپ کو بیٹے دیے. جو آپ کے شایان شان تھا ہم نے آپ کو دیا. اب جو میرے شایان شان ہے تو میرے حوالے کر. تو فرمایا فصلی لربک وانحر. نماز بھی میری, قربانی بھی میری, رکوع بھی میرا, سجدہ بھی, نظر و نیاز بھی, دعا و پکار بھی. فصلی لربک وانحر. قربانی بھی میری, عبادت بھی میری. میں نے تجھے تیرے شایان شان دیا. انا اعطیناک الکوثر. تو عبادت میرے شایان شان کر. فصلی لربک وانحر. اور تیرا دشمن جس نے تانا مارا آس نے تیرا دل زخمی کیا ان نشانیوں کا ہو لگتا وہ بے نام و نشان ہو جائے. تو شاہد کا مفہوم سمجھا آپ نے. سورت الکوثر مختصراً سمجھی آپ نے. اب آ جائیے سراج منیر. دریا خان والو میں نے قرآن کا جو مطالعہ کیا ہے اور اس سے جو سمجھا ہوں یہ 2 لفظ ہیں سراج اور منیر. یہ علیحدہ علیحدہ ہے. قرآن کریم نے سورج کو سراج کہا ہے اور چاند کو منیر کہا ہے. کہاں پہ؟ مثال کے طور پہ 2 آیتیں مثال کے طور. بہت سی آیات ہیں. سورج کو کیا کہا؟ بولیے نا. سورج کو سراج اور چاند کو منیر. مثال کے طور پر فرمایا تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا. یہ سورج. وقمرا منیرا. یہ چاند. دوسرے مقام پر الم تروا کیف خلق اللہ 7 سماوات طباقا وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا. اللہ نے سورج کو سراج کہا, چاند کو منیر کہا, لیکن محمد عربی کو دونوں لفظ ملا کر سراج منیر کہا. سورج بھی کہا, چاند بھی کہا. رحمت عالم. یہ حسن کی بات ہے, یہ تابانی کی بات ہے. اشارہ کر دیا کہ سورج میں اور چاند میں اتنا اجالا نہیں ہے, اتنی روشنی, اتنا حسن, اتنا جمال نہیں ہے. اللہ نے جتنا رخ مصطفیٰ میں حسن رکھا. یہ اشارہ ہے اس طرف. ہم نے آپ کو سراج منیر بنایا. سیدہ عائشہ صدیقہ سب کہے رضی اللہ تعالی عنہ کیا فرماتی ہیں حسن نبوت اور جمال مصطفیٰ کے متعلق؟ فرماتی ہیں لنا شمس وللآفاق شمس. لنا شمس وللآفاق شمس. شمسی خیر من شمس السماء. شمس الناس تطلع بعد الفجر
فشمسی طالع بعد العشاء، ایک وہ سورج ہے جو آسمانوں کے دامن میں چمکتا ہے، اور ایک وہ سراج منیر ہے جو میرے حجرے میں چمکتا ہے۔ آسمان کے دامن میں چمکنے والا سورج تو شام کو غروب ہو جاتا ہے، لیکن میرے حجرے میں چمکنے والا سورج تو شام کو بھی طلوع ہی رہتا ہے۔ یہ عائشہ ہے صدیقہ رضی اللہ تعالی، اور ایک مقام پہ تو عجیب بات کرتی ہیں، حسن سراج منیر کی کرنوں اور سراج منیر کی روشنی پر اور حسن و جمال پر بات کرتی ہیں۔ فرماتی ہیں لواہی زلیخا لو رأینا جبینہ، لواہی زلیخا لو رأینا جبینہ لأثرنا بقطع القلوب علی الید۔ میرے سراج منیر کو وہ مصر کا حسین دیکھنے والیاں اگر دیکھ لیتی، حسین مصر کو دیکھ کر انگلیاں کٹوانے والی اگر میرے سراج منیر کو دیکھ لیتی تو انگلیاں نہیں دل کاٹ بیٹھتی۔ لأثرنا بقطع القلوب، دل کاٹ بیٹھتی علی الیدی۔ اچھا ایک روایت ہے، سیدہ بھی سیدہ ہے ماشاءاللہ، حدیث پاک میں آتا ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن کالی چادر پہنی۔ کون سی چادر؟ کالی چادر، جس کو آپ کالی کمری والا کہتے ہیں۔ سیاہ چادر زیب تن فرمائی۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں سیاہ چادر پہن کر میرے سامنے آ کھڑے ہوئے اور مجھ سے پوچھنے لگے کیف ترانی یا عائشہ، عائشہ میں کیسا لگ رہا ہوں۔ حسن نبوت نے سیدہ سے سوال کیا میں کیسا لگ رہا ہوں، سامنے بھی تو سیدہ عائشہ تھی، عرض کرنے لگی اللہ کے رسول چادر کی سیاہی نے، سیاہ چادر پہنی تھی، چادر کی سیاہی نے چہرے کی سفیدی کو اور بھی نکھار دیا ہے، اور بھی اجلا کر دیا ہے، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے۔ سوچتی ہے دل میں دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر کہ وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ رب نے محمد کو بنا کر حسن کمال تک پہنچا دیا، حسن مکمل کر دیا، کیونکہ وہ خود بھی حسین ہے، اللہ خود بھی جمیل ہے۔ ان اللہ جمیل، ان اللہ جمیل ویحب الجمال، اللہ خود بھی جمیل ہے، جمال کو پسند کرتا ہے۔ پھولوں کی مہک قدرت کو پسند ہے، اشجار کی قطاریں قدرت کو پسند ہے، ستاروں کی چمک قدرت کو پسند ہے، پرندوں کی چہک قدرت کو پسند ہے، لیکن ان سارے محبوبوں میں سے، ساری پسندیدہ چیزوں میں سے اللہ کو، قدرت کو سب سے زیادہ محمد عربی پسند ہے۔ تو پھر میں کہتا ہوں خدا ہے خود جمیل اور اسے جمال پسند، خدا ہے خود جمیل اور اسے جمال پسند، اسی لیے تو ہے اسے آمنہ
کا لال پسند. ان اللہ جمیل ویحب الجمال. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں روح الامین جبریل امین حاضر ہوئے. ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم کہ تم نے تو دیکھے ہیں جہاں، بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم. عرض کی جبریل نے اے شاہدی اے محترم، آپ کا کوئی مماثل ہی نہیں. رب کی قسم قلبت مشارق الارض ومغاربها. روح الامین کہنے لگے اللہ کے رسول میں مشرق گھوما، مغرب گھوما، آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبیوں اور رسولوں کے پاس وہی لے کر گیا. میں نے آدم کو عرفات کے میدان میں آنسو بہاتے دیکھا، میں نے نوح کو کشتی میں چپو چلاتے دیکھا، میں نے ابراہیم کو آتش نمرود میں گل و گلزار دیکھا، میں نے اسماعیل کو چھری کے نیچے مسکراتا دیکھا، میں نے یوسف کو مصر کے بازاروں میں بکتے دیکھا، میں نے ایوب کو سخت بیماری میں صبر کرتے دیکھا، میں نے یونس کو مچھلی کے پیٹ میں تسبیح کرتے دیکھا، میں نے سلیمان کو ہوا کے دوش پر اڑتے دیکھا، میں نے ایوب کو سخت بیماری میں صبر کرتے دیکھا، میں نے عیسیٰ کو مٹی کے بنے ہوئے پرندے اڑاتے دیکھا. لیکن پیدا کرنے والے کی قسم اے محمد تجھ جیسا کسی کو نہیں دیکھا، تجھ جیسا تو صرف تجھی کو دیکھا. سارے انبیاء کی صفات آپ میں ہیں، خلیل بھی آپ ہیں، کلیم بھی آپ ہیں، مسیح بھی آپ ہیں، بشیر بھی آپ ہیں، نذیر بھی آپ ہیں. وہ بشیر بھی وہ نذیر بھی، وہی آپ اپنی نذیر بھی. وہ وسیم بھی وہ قسیم بھی، وہ رؤوف بھی وہ رحیم بھی، وہ خلیل بھی وہ کلیم بھی، وہی صاحب خلق عظیم بھی ہے. اسی کا فیض جہان میں، وہ نماز میں، وہ اذان میں، وہی ارفع الدرجات بھی، وہی اکمل الحسنات بھی. ہوا افصح بلسانہ، ہوا افقد بمثالہ، ہوا اجمل بجمالہ، ہوا احسن بکمالہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ. اللہم کوئی زبان خالی نہ ہو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. ہم نے آپ کو 5 تمغے دے کر بھیجا، 5 کریڈٹ دے کر آپ کو بھیجا. آپ شاہد بھی ہیں، آپ نذیر بھی ہیں، آپ بشیر بھی ہیں، آپ داعی بھی ہیں. داعی تو ایسے ہیں، اللہ اکبر. طائف کا مبلغ جب تبلیغ کے لیے بازار طائف میں گئے، فرماتے ہیں کہ تبلیغ کے بعد طائف کے نوجوان چھوکروں نے مجھے اٹھا لیا، طنز کرتے ہوئے اور استہزاء کرتے ہوئے، اور مجھ پر سنگ باری کی. میری پنڈلیوں سے لہو نکل نکل کر چمڑے کے بنے ہوئے نعلین اور جوتوں میں جمع ہو گیا.
کچھ دیر کے بعد خون خشک لہو، نبوت کا لہو، جس کے پسینے کی ایک بوند پوری کائنات سے قیمتی ہے، اس کا لہو اس کے جوتوں میں خشک ہو کر پاؤں کے تلووں سے چپک گئے۔ یہی حضرت زید، ان کا بھی ذکر سنا آپ نے، یہی زید ساتھ تھے۔ بیٹا ہو تو ایسا ہو، ہم نے آپ کو سگا بیٹا نہیں دیا تو کیا ہوا، زید تو ہے، یہی زید ساتھ تھے۔ یہ بیان کرتے ہیں کہ رحمت عالم پتھر کھا کر، پنڈلیاں لہو لہان کرا کر، لڑکھڑاتے ہوئے کانپتے ہوئے ایک نخلستان میں باغ میں چلے گئے، کھجور کے ایک تنے سے ہانپتے ہوئے یوں ٹیک لگا کے بیٹھ گئے، نڈھال ہو کے گر گئے۔ میں نے چاہا پاؤں دبا دوں، بیٹا ہے، میں نے چاہا پاؤں دبا دوں، لیکن پاؤں لہو لہان دے کر میں نے کہا جوتے اتار دو۔ جوتے اتارنا چاہے تو اٹھتے نہیں تھے۔ حضرت زید فرماتے ہیں میں برستی ہوئی آنکھوں کے ساتھ پانی کی تلاش میں گیا، کہیں سے ڈھونڈ کر پانی لایا، میں نے نعلین پر پانی ڈالا، جمع ہوا خون پگھل کر بہہ گیا، جوتے تلووں سے علیحدہ ہو گئے۔ رحمت عالم نے آنکھیں کھولی، میرے چہرے پر نظر ڈالی، میری برستی ہوئی آنکھوں کو دیکھ کر کہا زید روتے کیوں ہو؟ میں نے عرض کی اللہ کے رسول آج آپ کی حالت دیکھی نہیں جاتی، آج میں آپ سے دست بستہ التجا کرتا ہوں کہ ان بدبختوں کے لیے بد دعا کیجیے جنہوں نے اتنا مارا آپ کو۔ بیٹا زید، میں تو رحمت للعالمین ہوں، میں بد دعا نہیں کر دوں گا، آج کے اس دکھی ترین لمحے پر بھی میں ان کے لیے دعا کروں گا۔ اور دعا مانگی، یہ بداعی اللہ، 5 کمرے ہیں نا، بشیر، نذیر، شاہد، بشیر، نذیر اور چوتھا داعی۔ یہ داعی کی سنو، اللہ نے یہی صفات ہماری تبلیغی جماعت والوں کو۔ آج بھی یہ بعض دفعہ پتھر کھا کر مسجد کے باہر مجمع لگا کے بیٹھ جاتے، اس طائف کی مبلغ کے ساتھ اپنی نسبت کو جوڑ لیتے ہیں۔ زید نے عرض کی اللہ کے رسول بد دعا کیجئے، کہا بد دعا نہیں دوں گا، دعا مانگتا ہوں۔ اور کیا دعا مانگی؟ دعا مانگی الہی قوم کو چشم بصیرت دے، اللہم اہدی، اللہم اہدی کا ترجمہ۔ دعا مانگی الہی قوم کو چشم بصیرت دے، الہی رحم فرما ان پر، ان کو نور ہدایت دے، الہی رحم فرما کوہسار طائف کے مکینوں پر، الہی پھول برسا پتھریلی زمینوں پر، جہالت ہی نے رکھا ہے صداقت کے خلاف ان کو، بیچارے بے خبر انجان ہیں کر دے معاف ان کو۔ یا اللہ معاف کر دے ان کو۔ ملک الجبال کھڑا تھا، پہاڑوں کا فرشتہ، آپ بددعائیہ جملہ نکالا تو صحیح، میں تیار بیٹھا ہوں دونوں پہاڑوں کو ملانے کے لیے، وہ تیار بیٹھا ہے کہ لب تو ہلے، لیکن لب ہلے تو اللہم اہدی، اللہم اہدی، یا اللہ ہدایت دے۔ دریا خان والو، اس دن طائف میں اگر بد دعا ہو جاتی تو آج بر صغیر میں اسلام نہ ہو۔
آپ اور ہم مسلمان نہ بیٹھے. یہ بہت بڑی بات کر رہا ہوں. ارباب علم و دانش، تاریخ کے ساتھ کچھ شغف رکھنے والے یا کچھ شوق اور تجسس رکھنے والے حضرات، میرے اس اختتامی جملے پر غور فرمائیے گا. اگر اس دن طائف میں بد دعا ہو جاتی تو بر صغیر میں اسلام نہ آتا، آپ اور ہم مسلمان نہ ہوتے. اس لیے کہ اس طائف کے پتھر مارنے والوں کی اولادوں میں آگے چل کر محمد بن قاسم پیدا ہوا. محمد بن قاسم ثقفی، جس نے ملتان تک، سندھ تک اسلام، بابو سلام، دارالسلام سندھ، جو اسلام کو لایا، وہ محمد بن قاسم ثقفی، قبیلہ ثقیف تھا نا جنہوں نے پتھر مارے تھے. ان کی اولادوں میں محمد بن قاسم تھا، جس کے قدم بر صغیر پر لگے اور ہم اور آپ مسلمان بیٹھے. ایک بد دعا نہیں دی تو اس کا نتیجہ دیکھیے. ایک بد دعا نہیں دی. یہاں پر ایک جملہ میں بھی تھوڑا سا کہہ گیا، اپنی اصلاح کر لوں. لفظ بد دعا پیغمبر کے لیے استعمال نہیں ہے، خلاف دعا استعمال ہے. یعنی ان کے خلاف دعا، کیونکہ بد کا لفظ پیغمبر کے لیے ہے، اس کی کوئی دعا بھی بد نہیں ہوتی. اس کی ہر دعا یا تو حق میں ہوتی ہے یا خلاف ہوتی ہے. لفظ بد اس ذات کے لیے مناسب نہیں ہے. اچانک ذہن میں آ گیا، اپنی اصلاح کر رہا ہوں اور آپ کی توجہ دلا رہا ہوں. اگر اس دن طائف والوں کے خلاف دعا ہوگا، جو جملہ ہے بد دعا نا، لفظ بد ذات رسالت کے لیے نہیں ہوتا. ذات رسالت کی کوئی دعا بد نہیں ہوتی. کیا خیال ہے؟ متفق تائید کرتے ہیں میرے جملے کی؟ اللہ ہماری اصلاح فرمائے اور ہمیں اپنے جملوں پر غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میری ایک عادت ہے کہ بات کو جب اختتام تک لے جاتا ہوں تو آخر میں ذکر پر بات کو ختم کیا کرتا ہوں. ہمارے آج کی اس محفل کے مشہور نعت خوان محترم جناب محمد ظفر شہزاد، السلام علیکم، خوش آمدید. اللہ تعالیٰ ان کے اسفار کو قبول فرمائے اور ان کے سوز و درد میں اور مزید اضافہ فرمائے. آخر میں انشاءاللہ آپ سب مل کر میرے ساتھ کلمہ توحید کی صدا لگائیے. انشاءاللہ اس کے بعد میں مائک چھوڑتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس بیٹھنے کو اور ہماری اس ساری جو قرآن پڑھا، ذکر ہوا، سیرت بیان ہوئی، اس کا ثواب ہمارے یہ چاروں بھائی جو ہیں، ان کے والد صاحب حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ، جو چند سال قبل انتقال کر گئے. دریا خان کی ایک معروف شخصیت تھی، اس ادارہ کے بانی اور محتمل تھے. اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے. آمین. اللہ ان کی ساری دینی خدمات کو قبول فرمائے. آمین. جامعہ عثمانیہ حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ کی دینی خدمات کا منہ بولتا ثبوت ہے. تو آپ سب حضرات ایصال ثواب کی نیت سے ذکر کر لیجئے 1-2 منٹ، اور یہ ہم بانی ادارہ کے لیے ایصال ثواب کی نیت کر لیتے ہیں اور اسی پر انشاءاللہ میری کلمات اختتام پذیر ہوں گے. جی میرے ہم نوا ہو جائیے. لا الہ الا اللہ، لا الہ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ. بالائی پر پستی میں
بستی میں آگ لگا کر ہستی میں تو کہتا پھر یہ مستی میں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ جن و بشر حور و ملک سب پر ہے ایک اس کی نظر جن و بشر حور و ملک سب پر ہے ایک اس کی نظر شام و سحر اور رات اور دن ایک ہی ہو یہ ورد تیرا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین ماشاءاللہ یہ تھے حضرت مولانا سید حفظ الرحمان عظیم شاہ صاحب جو بہت ہی پرسوز آواز اور انداز میں آپ حضرات سے مخاطب تھے. ہمارے مہمان حضرات بھائی ظفر شہزاد گجر صاحب اور حضرت مولانا عبدالحنان صدیقی صاحب تشریف لا چکے ہیں. ابھی کچھ ہی لمحوں بعد انشاءاللہ مولانا عبدالحنان صدیقی صاحب اسٹیج پر ہوں گے. بھائی ظفر شہزاد آپ کے سامنے موجود ہیں. ان سے پہلے میں نعتیہ کلام کے لیے مختصر وقت کے لیے دعوت دے رہا ہوں بھائی قاری قمر زمان صدیقی کو. وہ مختصر نظم پیش کریں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر پروگرام کو آگے چلائیں گے. قاری قمر زمان صدیقی. سب ساتھی درود شریف پڑھ کے لو ماشاءاللہ. اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا. شبیر احمد عثمانی صاحب دریا خان دہا پہچان گیا استاذ العلماء لوگو او قاری القرآن گیا. شبیر احمد عثمانی صاحب دریا خان دہا پہچان گیا. ساری عمر قرآن پڑھیں دارے کی دین دی خدمت دن راتے طلباء علماء دا او خادم ہاں کر سو
مشفق تے امیر جمیعت دا سوہنا غمخوار انسان گیا استاذ العلماء لوگوں او قاری القرآن گیا شبیر احمد عثمان صاحب دریا خان دہا پہچان گیا عثمانی صاحب دے بچے آدن ساڈے گھر دی رونق بہار ہمیں ساڈے دل دا چین قرار ہمیں ساڈے گھر دی رونق بہار ہمیں ساڈے دل دا چین قرار ہمیں ہر چیز پہ سونی لگے دی ہے ساڈے درداں دا درمان گیا تینوں بچڑے یاد کریں دے ہل ود رو رو ہنجوں وہیں دے ہل ہر محفل مجلس وچ آدل ساڈا ٹر پیارا بابا جان گیا ہر محفل مجلس وچ آدل ساڈا ٹر پیارا بابا جان گیا مرکت تیرا مت عام ہوئی نت کمار دعا منگتا ہاں نت کمار دعا منگتا ہاں خوش خلق عظیم و عالم ہاں ساڈا مان تے او جند جان گیا استاذ العلماء لوگوں او قاری القرآن گیا تے الف اللہ سجن ٹرے ویندنی ذرا منہ تے کپڑا ختمیاں اکھی کھولن نہیں منہ بولن نہیں سرو ننگے تے خالی حتمیاں اور رج رج دیکھو بیلی منہ سجنا دا او ویلن آسی وطنی